داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ 9 لاکھ کا صلیبی لشکر کا پڑاؤ قسطنطنیہ میں تھا۔ وہاں اس وقت مینول اول کی حکومت تھی۔ وہ یورپی صلیبی لشکر کی کثرت تعداد سے گھبرا اٹھا، تاہم اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر سے اچھا سلوک کیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کی اور آئندہ بھی ان کی امداد کرنے کا یقین دلایا۔ لیکن صلیبیوں کی مستیاں ناقابل برداشت تھیں۔ وہ قسطنطنیہ اور یونان کی حرکتوں سے بہت جلد بیزار ہو گئے اور انہوں نے اندر ہی اندر کوششیں شروع کر دیں کہ وہ 9 لاکھ کا صلیبی لشکر جس قدر جلدی ممکن ہو قسطنطنیہ سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کوچ کر جائے۔ ان حالات میں جرمن کے بادشاہ کارنرڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی نے اپنے لشکریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے کوچ کیا۔ طے یہ پایا کہ دونوں لشکر اکٹھے سفر نہ کریں گے بلکہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیفیا کے مقام پر جا کر دونوں لشکر متحد ہو جائیں۔ جن علاقوں سے ان لشکروں نے گزرنا تھا وہ علاقے کونیا کے سلجوقی سلطان مسعود کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بعد بے شک سلجوقیوں کے اندر پہلا سا دم خم نہیں تھا، لیکن صلیبیوں کی آمد پر اپنی کھچار میں سویا ہوا شیر جاگ اٹھا۔ سلطان مسعود سلجوقی نے باری باری اپنے علاقوں میں جرمنی کے شہنشاہ کارنرڈ اور فرانس کے شہنشاہ لوئی کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔ سلجوقی جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ سلطان مسعود سلجوقی نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے انہیں پھیلا دیا اور جو ہی جرمنوں کا بادشاہ کارنرڈ وہاں سے گزرنے لگا تب سلجوقی ان پر جلتے چڑھتے دکھ کے آتش فشاں کی صورت گہری رات کی طرح اداسیوں میں دلوں کو لخت لخت کر دینے والے غم کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جرمنوں کے مقابلے میں سلجوقیوں نے ایسی عظیمت، جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بے شک وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جنگی تیاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر بھی انہوں نے آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی خاطر بڑی پرشکوہ اور باوقار قوت و عظمت کا مظاہرہ کیا اور راز صداقت کی طرح کھلتی ہوئی صحرائی ویرانیوں کی طرح جرمنوں پر حملہ آور ہوئے، اور جس کو کوہستانی سلسلے سے اتر کر وہ جرمنوں پر حملہ آور ہوتے وہاں ان کی بغاوت کے علمدار شیطان پرستوں کے خلاف کمال کی علامتوں اور ماضی کی عظمتوں کی نشانیوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ جس سمت سے بھی سلجوقی حملہ آور ہوئے جرمنوں کی حالت وہ بکھری ہوئی تتلیوں کی طرح لاشوں، دیمک آلود و بام، وحشت کی پتجھڑ اور خیالات کی مسمار ہوئی کائنات سے بھی بدتر کرتے چلے گئے۔ صلیبی کونیا کے مسعود سلطان کو بوڑھا شیر سمجھتے تھے، لیکن وہ بوڑھا شیر ابھی بیدار تھا۔ اپنی کھچار سے اس طرح بیدار ہو کر نکلا کہ کوہستانی سلسلے کی گھاٹیوں کے اندر اس نے جرمنوں کو خشک پتوں کی طرح اڑانا شروع کر دیا۔ مورخین تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کے ہاتھوں جرمنوں کی بدترین تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کافی نقصان اٹھائے ہوئے گرتے پڑتے بچے کھچے لشکر کو لے کر بمشکل تمام نیفیا پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ جرمنوں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ہمت اور صلیبی جذبوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد کونیا کے سلطان نے اب فرانسیسیوں سے بھی اسی طرح نمٹنے کا تہیہ کر لیا جس طرح اس نے جرمنوں کے لاکھوں کے لشکر کو بے ضرر بھیڑیے کی طرح ہانک کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال اپنی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھتے ہوئے بچے کچے لشکر کو لے کر جرمنی کا شہنشاہ کارنرڈ نیفیا شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ سلطان مسعود سلجوقی جرمنوں کے خلاف برسرے پیکار رہا تھا، لہٰذا فرانس کا بادشاہ لوئی دوسرے راستے سے اپنے لشکر کو بچا کر نیفیا پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب دونوں بادشاہ نیفیا میں ملے اور فرانس کے بادشاہ کو جرمن کی لشکر کی
تباہی اور بربادی کا علم ہوا تو دونوں شہنشاہ اپنی بربادی پر رو پڑے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے تو خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے اور یروشلم کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر دمشق پر حملہ آور ہوں گے۔ چند دنوں تک دونوں بادشاہوں نے نیفیا میں قیام کیا اور اس دوران موسم سرما نے اپنا عروج دکھانا شروع کر دیا۔ سلجوکیوں کے ہاتھوں جرمنوں کے بادشاہ کارنڈ نے ایسی تباہی اور بربادی دیکھی تھی کہ وہ پھر سلجوکیوں کے علاقوں سے ہو کر یروشلم کا رخ کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لہٰذا اس نے فرانس کے بادشاہ لوئی سے بہانہ بنایا کہ وہ موسم سرما تک قسطنطنیہ میں گزارنا چاہتا ہے، اس کے بعد موسم کی تبدیلی پر یروشلم کا رخ کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جرمنوں کا بادشاہ کارنڈ اپنے لشکر کو لے کر محفوظ ترین راستوں سے ہوتا ہوا واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرما روا کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیفیا سے اس نے کوچ کیا اور اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ کی بندرگاہ پر پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم چلا جائے گا۔ سلجوکیوں کے متوقع حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ اگلے حصے کو سالار کے ایک کماندار جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا تاکہ جیفری رستوں کو صاف کرتا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے کو لے کر لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے گا۔ کچھ آگے جا کر اس نے جیفری کو پیغام بھجوایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ بابا داغ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کر دے تاکہ وہ ارد گرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شب خون نہ مار سکے یا اچانک حملہ آور نہ ہو سکے۔ جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داغ کی بلندیوں کی طرف پہنچنا چاہتا تھا، لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلیز آڑے آئی اور وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی۔ جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہا تو اس نے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے آنے والی سرسبز نشیبی وادی میں قیام کرنا چاہیے۔ جیفری ملکہ ایلیز کی اس خواہش کو ٹھکرا نہ سکتا تھا، لہٰذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے پہاڑ کی بلندیوں کو چھوڑا اور نشیب کی طرف اترا، کونیا کے سلطان مسعود کے سلجوکی جنگجو جو گھات لگائے فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر فوراً قابض ہو گئے۔ ان بلندیوں کے پاس سے اگلا حصہ جو جیفری کی کمانداری میں سفر کر رہا تھا وہ تو گزر گیا، اب پچھلا حصہ باقی تھا جس میں خود فرانس کا بادشاہ لوئی سفر کر رہا تھا۔ فرانسیسیوں کے لشکر کا وہ حصہ جس میں خود ان کا شہنشاہ لوئی تھا، کوہ بابا داغ کی ان چوٹیوں کے قریب آیا جن کے اوپر سلجوکی جنگجو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پھر ایک خونی منظر نمودار ہوا۔ کوہستانی چوٹیوں کے اوپر سے جنگجو سلجوکی خوفناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس طرح اترے کہ لاہوتی قوتوں کے بحر بے کرا میں 4 سو کو بکو پھیل جانے والے دکھوں کے چڑھتے آسیب نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کوہستانی پرخار اور دشوار گزار سنسان راستوں پر مسلمان سلجوکی جنگجو حیرت و جلال کے پیکر اور شب و روز کی گردشوں میں اندھیری راہ کی پرچھائیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے۔ وقت کی چشم الہام نے دیکھا جنگجو سلجوکی ترک مسلمان مجاہدین ہر سمت سے اس طرح امڑ پڑے تھے جیسے راکھ کے اندر سے چنگاریاں پھیلتی ہوئی بارودی ہواؤں سے مل کر رگ رگ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے فرانسیسی دنگ اور خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب ایک نہیں ان گنت اطراف سے سلجوکی ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے ہوئے سوالات اور قہر و بربادی کے دوش پر بھاپ اور تیل کے جلتے غبار کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ تیز حملوں میں سلجوکی مسلمانوں نے
ہزاروں صلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں بادشاہ لوئی کے محافظ دستوں کے کم از کم 30 نامور جنگجو اور تیغ زن ان سلجوقی حملہ آوروں کا شکار ہو گئے۔ ان کے مارے جانے اور اپنے لشکر کے بے پناہ نقصان کے بعد فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے لشکر کے اگلے حصے میں پہنچنا چاہتا تھا۔ مشہور مورخ آرچر لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مہلک صدمہ تھا۔ دمشق فتح کر کے اس شہر میں داخل ہو جانا چاہتے تھے، لیکن فرانس کا پھول دمشق پہنچ کر کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ صلیبی یہ سمجھتے تھے کہ کوہ بابا داغ کے آس پاس نقصان اٹھانے کے بعد سلجوقی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سلجوقیوں نے دور دور تک ان کے ساتھ کبھی چھاپا مار، کبھی شب خون مار اور کبھی جگہ جگہ انہیں پریشان کیا۔ وہ لشکری تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوتے، ان کا کام تمام کر کے رکھ دیتے، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ تنگ ہو کر کوہستانی راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انطاکیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت سلجوقیوں نے فرانسیسیوں پر زوردار حملے کیے تھے، اس وقت فرانسیسی اس طرح بدکے جس طرح خوفناک بکریاں درندوں کے حملہ آور ہونے سے بدکتی ہیں۔ لہٰذا کچھ فرانسیسی انطاکیہ کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا آگے بڑھ گئے، اور جب راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ جس شاہراہ پر وہ بھاگتے جا رہے ہیں اس سے آگے الربا کا شہر ہے، جس کی خاطر صلیبی جنگ کی ابتدا کی گئی، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک کافی بڑا لشکر جرار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ الربا پر اچانک حملہ آور ہو کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راستے میں جس قدر انہوں نے دشواریاں اٹھائی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ بڑی تیزی سے الربا شہر کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انطاکیہ کی بندرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلجوقی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے یا شب خون مارنے کی ابتدا نہ کر دیں، لہٰذا وہ فی الفور سمندر کے راستے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ جا پہنچا۔ ایک روز کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر مجدد الدین کا چھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کارلوس نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تب شکوہ بری آواز میں کارلوس نے مجھ سے مخاطب کیا، شمس الدین بیٹے، یہ جو تم دروازے پر رک کر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ہم تینوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں۔ مرسینا اور مشال دونوں تمہیں اپنا بھائی کہتی ہیں، تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہو۔ اب ایک طرح سے تمہارے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے۔ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ شمس الدین بیٹھا نہیں، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، مرسینا اور مشال میری دونوں بہنیں ہیں۔ تم تینوں کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہو، دیر کاہے کی؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا،